اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی بندہ اخلاص سے، یکسوئی سے، تضرع سے، عاجزی سے، خشوع سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت اور جود و کرم سے اپنے بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اس پر بہت سے دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ اذا عموم کے لیے ہے۔ فرمایا کہ جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہوں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی عطا میں، جود و کرم میں، فضل و نوال میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کچھ گھڑیاں ایسی بنا دی ہیں کہ جن میں ہم اس کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو وہ اپنے فضل و کرم سے مزید قبولیت عطا فرما دیتا ہے، اور ان میں خصوصی طور پہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ان کو ضائع نہ کریں غفلت میں، سستی میں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لمحات میں دعا مانگیں، اور یہ روزانہ یہ لمحات ہمیں میسر آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 210 ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، فرمایا کہ اذان اور اقامت کے مابین جو فاصلہ ہوتا ہے اس میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو رد نہیں فرماتا، وہ دعا مسترد نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استجابت کا مقام پاتی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ پھر اسی طرح پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، امام ترمذی نے ہی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ ای الدعاء اسمع، حضور سب سے زیادہ مسموع دعا، مقبول دعا کون سی ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات یا دبر الصلوات المکتوبات، فرمایا کہ جو فرض نمازوں کے بعد کی دعا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول، مستجاب اور مسموع ہے۔ چنانچہ یہ حدیث 3806 ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرض نماز کی برکت سے بندے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح پر جو خاص قبولیت کے لمحات ہیں وہ رات میں، ہر رات میں اللہ رب العزت نے گھڑی رکھ دی ہے ہر رات کے اندر، اور وہ گھڑی ہر بندے کے لیے ہے کہ جو اس گھڑی میں دعا مانگے۔ وہ کیا ہے؟ امام مسلم روایت کرتے ہیں کتاب و صلاۃ المسافرین کے اندر حدیث نمبر 1770 ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان من اللیل ساعہ، فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے لا یوافقها عبد مسلم، کہ جس بندے کو، مسلمان بندے کو رات میں وہ گھڑی مل جائے یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ ایاہ، وہ اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بھی خیر کا، ایک روایت میں ہے دنیا اور آخرت کی کسی بھی بھلائی کا سوال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرما دے گا۔ وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو حدیث، اگلی حدیث نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے، آخری یعنی رات کے اگر آپ 3 حصے کریں تو آخری جو تہائی حصہ ہے
اس میں یہ بندے کو سعادت ملتی ہے کہ بندہ اس میں جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہمارا رب عز و جل آسمان دنیا کی طرف اپنی شایان شان نزول اجلال فرماتا ہے۔ کب؟ حین یبقى ثلث اللیل، جب رات کا آخری تہائی، ثلث اللیل الآخر، رات کا آخری تہائی حصہ رہ جائے، فیقول، تو فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألونی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ تو یہ ہر رات میں گھڑی آتی ہے، لیکن ہم راتوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں اور ان گھڑیوں کو غنیمت نہیں جانتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ پھر اللہ رب العزت نے جمعے کے دن میں ایک خاص ساعت اجابت اس امت کو عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام مسلم کتاب الجمعہ میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ، فرمایا جمعے میں بھی ایک گھڑی ہے، حدیث نمبر 1970 ہے، لا یوافقها مسلم، فرمایا کہ وہ گھڑی جس مسلمان کو مل جائے گی، جس مسلمان کو اس گھڑی سے موافقت مل گئی اور پھر اس نے اللہ سے کسی خیر کا سوال کیا، یسأل اللہ فیہا خیرا، اس نے اللہ سے کسی خیر کا سوال کیا، الا اعطاہ ایاہ، مگر اللہ رب العزت بندے کو وہ خیر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے جو ساعت استجابت ہر جمعہ کو آتی ہے؟ تو وہ حدیث کے اندر 2 ساعتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک مسلم شریف کے اندر خود حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے ہے کہ ہیا ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، جب امام خطبے کے لیے آ کر بیٹھتا ہے ممبر پر، اس وقت سے لے کر نماز پڑھے جانے تک یہ ساری جو ساعت ہے یہ ساعت استجابت ہے۔ اور ایک قول کے مطابق عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ ساعت استجابت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گھڑیوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ اب جو رات آنے والی ہے 15 شعبان کی رات، یہ رات بھی ان راتوں میں سے ہے اور ان ساعتوں میں سے ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا یہ فرمان موجود ہے کہ 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جو رات نقل کی ہے وہ فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان، وہ 15 شعبان کی رات۔ ایک حدیث کے اندر سنن ابن ماجہ میں، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اس کی تائید دوسری احادیث سے ہوتی ہے اور اس میں تقویت آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرمایا کہ اس میں جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب، اس وقت سے لے کر فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کر دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ہر حال میں اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، لیکن خصوصاً جو استجابت کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعا مانگیں اور اس کریم کے کرم سے اپنی جھولیوں کو بھریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔